بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جسے بھی چاہیں اپنا ووٹ دیں، لیکن چند باتیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ ویڈیو سیاسی بالکل نہیں ہے۔ سیاسی لحاظ سے آپ جسے بھی ووٹ دیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے ووٹ دینے کا موقع 5 سال کے بعد آتا ہے، بلکہ اس بار تو 6 سال کے بعد یہ موقع آیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ووٹ آپ کی آئندہ 5 سال کی قسمت ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی قسمت سنواریں یا بگاڑیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعد میں آپ یہ گلہ بھی نہ کر سکیں گے کہ میری قسمت خراب ہے۔ لہٰذا ہوشیار ہو جائیں، ووٹ دیتے ہوئے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے جن شہروں میں گیس نہیں ہے، وہاں سب سے زیادہ ووٹ گیس کی فراہمی کے وعدے پر دیے جاتے ہیں کہ ہم رکن اسمبلی بنتے ہی اس علاقے میں گیس پہنچا دیں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس مزید گیس موجود ہی نہیں۔ تو گیس کے لیے جتنے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، جب ملک میں گیس موجود ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان ایسا نہیں جو یہ وعدہ کر رہا ہو کہ ہم پاکستان میں گیس کے ذخائر میں اضافہ کریں گے، یا کسی دوسرے ملک سے گیس کے معاہدے کریں گے، یا یہ وعدہ کرے کہ ایران کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کی تکمیل کریں گے۔ ایران تو پاکستان کو گیس فروخت کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اس نے پاکستان کی سرحد تک گیس کے پائپ ڈال دیے ہیں، لیکن امریکہ نے پاکستان کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ ایران سے اپنے ملک کے عوام کے لیے گیس خرید لیں۔ اس لیے پاکستانی حکومت اس معاہدے سے بھاگ گئی۔ اتنے تو ہم آزاد ہیں کہ اپنے ملک کے عوام کے لیے بھی گیس امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں خرید سکتے۔ اسی لیے تو کوئی سیاستدان بھی یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ ہم اس معاہدے کی تکمیل کروائیں گے۔ جو سیاستدان آپ کے علاقے کے لیے گیس کا وعدہ کر رہے ہیں وہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ تم ہمارے شہر میں گیس کہاں سے دو گے جب ملک میں گیس موجود ہی نہیں، سرے سے ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنا ووٹ اس جھوٹے وعدے کے عوض مت فروخت کریں۔ پاکستان میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ ترقیاتی منصوبوں کے وعدوں پر دیے جاتے ہیں۔ عوام اتنے بے شعور ہیں کہ وہ اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ملک میں ترقیاتی کام ان کے ووٹ کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب پاکستان میں ضیاء الحق کا ماشاءاللہ تھا تو ملک میں انتخابات ہی نہیں ہوتے تھے، تو کیا اس دور میں ترقیاتی کام بند ہو گئے تھے؟ کیا ضیاء الحق کے دور میں کوئی سڑک نہیں بنی تھی؟ کیا کوئی سیوریج نہیں ڈالی گئی تھی؟ ہسپتال نہیں بنے تھے؟ اسے تو ووٹ کی ضرورت نہ تھی، تو پاکستان میں ترقیاتی کام کیوں ہوئے؟ مختصر بات یہ ہے کہ ریاست میں جو ترقیاتی کام ہونے ہیں ان کے لیے آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اس آدمی کو ووٹ دیں جس کی سماعت پاکستان میں زیادہ پیسہ لائے یا زیادہ دولت لانے کی اہل ہو۔ جب ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ہر شہر میں زیادہ ترقیاتی کام ہوں گے۔ پاکستان میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن نالیاں پختہ کرتے ہیں یا سڑکیں بنواتے ہیں۔ ایسا صرف لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز بطور رشوت دیے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ان کے پارلیمنٹ کے ارکان کو یہ ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے۔ ان کا ترقیاتی منصوبوں کا نظام بالکل الگ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ نوکریوں کے وعدے پر دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی اسمبلی کا رکن پاکستان کے آئین کے مطابق ایک چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دینے کی اہلیت رکھتا، اور نہ ہی وہ کوئی نوکری قانون کے مطابق دے سکتا ہے۔ اگر کوئی رکن اسمبلی کسی کو نوکری دلوا بھی دے تو وہ ایسا صرف سفارش یا اختیارات کے ناجائز استعمال سے کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم پاکستانی عوام اسے زیادہ ووٹ دیتے ہیں جو سفارش کرنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے زیادہ وعدے کرتا ہے۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ کیا یہ جاہلیت نہیں؟ پاکستان میں آزادی کے بعد نصف عرصے تک تو آمریت رہی اور کسی آمر کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے عوام میں وہ شعور نہیں آیا جو مسلسل انتخابات سے ترقی یافتہ ممالک کے عوام کو حاصل ہوا ہے۔ اگر ایک شخص 5000 میں ووٹ بیچتا ہے اور ایک آدمی نوکری کے لیے یا نالیاں پختہ کرنے کے لیے ووٹ دیتا ہے تو ان سب میں فرق ہی کیا ہے؟ صرف قیمت کا ہی فرق ہے۔ ایک سستے میں ووٹ بیچتا ہے تو دوسرا اس کی قیمت زیادہ لینے میں کامیاب ہوا۔ کام تو یہ ایک جیسا ہی ہے۔
جب ایک شخص ووٹ خرید کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو پھر اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ انتخابات کے بعد عوام کس حال میں رہیں۔ نہ اپنا ووٹ بیچنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ خریدنے والے کو جواب دہ کر سکے۔ اپنی قسمت محض 5,000 میں بیچیں، نہ ایک نوکری کے لیے اور نہ کسی ترقیاتی کام کے لیے اپنی قسمت گروی رکھیں۔ اس کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ذات برادری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ رجحان ملک میں جمہوریت اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ووٹ لینے والے میں صرف ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ذات برادری کا ہے، اس لیے اس شخص کی باقی تمام خامیاں صرف اس ایک خوبی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم ان 3 جگہوں پر ہوتا ہے، یا تھانے میں، یا کچہری میں، یا ہسپتال میں۔ آپ اپنے ووٹ سے ان تینوں جگہوں پر ہونے والے ظلم کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جو ووٹ ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ ووٹ صرف آپ چند پیسوں کے عوض یا ایک نوکری یا پھر نالیاں پختہ کرنے کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، شکریہ۔